السلام علیکم، آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمین۔ اس سے پہلے یہ یاد میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو اپنا وعدہ یاد دلایا، جس وعدے کے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا، اقرار لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور مسکین اور محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، لیکن تم میں سے زیادہ اس وعدے سے پھر کے تھوڑے ہی اس وعدے پر قائم رہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے وعدہ، لا تسفکون دماءکم نہ تم آپس میں خون بہاؤ گے، ولا تخرجون اور نہ نکالو گے، انفسکم اپنوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم خود اس اقرار پر گواہ بھی ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی تقریر سے، کسی حکم کا یا اقرار کا صاف اقرار نہیں ہوتا، کوئی حکم نہیں، صاف طور پر حکم نہیں مانا جاتا، لیکن عرفاً جو ہے وہ عقلاً اس کو اقرار سمجھا جاتا ہے، حکم سمجھا جاتا ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اقررتم، اس جو شبہ، یہ شک یہاں پہ تھا، اس کو دور کر دیا کہ یہ اقرار اتنا واضح تھا کہ تم نے خود اس پر گواہی دی، جیسے کہ شہادت گواہی صاف واضح ہوتی ہے، ایسے ہی اقرار واضح تھا، تم نے خود اس کا اقرار کیا، ایک قسم کی تمہاری اس پر گواہی بھی موجود ہے۔ اور اپنوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو گے، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو تکلیف پہنچا کر اتنا تنگ مت کرنا کہ وہ وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون، ثم أنتم هؤلاء پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم تم قتل کرتے ہو اپنوں کو، وتخرجون فریقا منکم اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقے کو، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان تظاہرون چڑھائی کرتے ہو ان پر، بالاثم گناہ سے، والعدوان اور ظلم سے، زیادتی سے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، وَإِن يَأْتُوكُمْ اگر وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کے، تفادوہم تو ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، اگر وہ آئیں تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر تو ان کا بدلہ دے کر چھڑاتی ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکالنا، افتؤمنون ببعض الکتاب کیا تم ایمان لاتی ہو کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعض اور انکار کرتے ہو بعض حصے کا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، فما جزاء کوئی سزا نہیں اس کی، میں یہ فالو جو کرے تم میں سے یہ کام، میں یہ فالو کرے ذالک یہ منکم تم میں سے کام، مگر اللہ مگر خزی رسوائی ہے اس کے لیے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون لوٹائے جائیں گے، الی شد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل اور اللہ بے خبر نہیں ہے، عما تعملون ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں، یا ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اب اس آیت میں ان پر تین حکم لازم تھے، پہلا یہ کہ تم نے قتل نہیں کرنا، دوسرا یہ کہ تم نے اپنوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، تیسرا یہ کہ اپنی کسی
اپنی قوم کے کسی کو قید میں مبتلا دیکھو تو اس کو پیسہ روپیہ خرچ کر کے اس کو چھڑا دینے۔ ان لوگوں نے پہلے 2 حکم تھے ان کو چھوڑ دیا، تیسرے حکم کو پورا کرنے لگے۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مدینہ میں 2 قومیں تھیں، اوس اور خزرج۔ ان میں ہمیشہ دشمنی رہتی تھی، کبھی کبھی ان میں لڑائی کی بھی نوبت آ جاتی۔ یہود کے جو 2 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ بنو اوس جو تھے وہ بنو قریظہ کی دوست بن گئے، اور خزرج جو تھے بنو نذیر کے۔ اب یہ جو یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، ایک ایک کے ساتھ مل گیا، دوسرا دوسرے کے ساتھ مل گیا۔ تو جب ان کی جماعت میں سے کوئی قیدی بن کے آ جاتا تو اس کو پیسہ اور روپیہ خرچ کر کے اس کو قیدی کو رہائی دلاتے، دوستوں کو مال پر راضی کر لیتے۔ تو لیکن جب ان کو اللہ نے منع کیا کہ تم نے قتل و قتال نہیں کرنا، اپنوں کو اتنا تنگ کر کے مجبور نہیں کرنا وطن چھوڑنے پر، تو یہ دونوں کام وہ کرتے تھے ان دونوں قبیلوں کے ساتھ مل کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ جو دونوں کام کرتے ہو اس میں 2 حق ضائع ہوتے ہیں۔ ایک حکم الہی کی تعمیل نہ کر کے اللہ کا حق ضائع کیا، اور دوسرا جو ہے وہ تکلیف پہنچا کر بندوں کے حقوق کو ضائع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کی کیا سزا ہے کہ تم میں سے یہ کام کریں، یعنی کہ اس کی 2 سزائیں ہیں۔ ایک سزا تو یہ کہ دنیا میں اس کے لیے رسوائی، اور آخرت میں سخت عذاب۔ دنیا میں ذلت اور رسوائی کا تو اس طرح ان پر ہوا وقوع کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے سبب بنو قریظہ قتل کیے گئے، قید کیے گئے، اور بنو نذیر جو تھے ان کو ذلیل و خوار کر کے شام کی طرف نکال دیا گیا۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بھی سخت عذاب ہے تمہارے لیے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ، یہ وہی ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں، دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، فلا يخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان کے اوپر سے عذاب، ولا هم ينصرون، نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ وجہ سزا ان کے لیے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے احکام کی مخالفت کر کے دنیاوی زندگی کے مزوں کو لے لیا آخرت کے بدلے میں، جس کا ذریعہ اطاعت ہے، یعنی آخرت کا ذریعہ کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ تو ان کی سزا میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی ان کے اوپر سے عذاب کمی نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔